اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر سلطنت عباسیہ 3 براعظموں میں پہنچی ہوئی تھی. پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے. یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے، وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی، 700-800 سال بنو عباس کی حکومت رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ ہے. دوستو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس کی صفت کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس الفاظ ہو تو خود صفت کر دیجئے گا محمد علی مرزا کی کہ فقہ حنفی گن پوائنٹ کے زور پر، تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلی ہے. اتنا بڑا جھوٹ، اس کو اس لیے میں کہتا ہوں مکر و فریب کے بے تاج بادشاہ. اور بھائی فقہ حنفی اپنے سمجھ بوجھ اور فراست قرآن کے قریب، حدیث کے قریب ہونے کی وجہ سے پھیلی پوری دنیا میں. 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. پہلی مثال یہ ہے امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 239 میں پیدا ہوتے ہیں، 342 میں دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے ماموں بڑے فقیہ ہوتے ہیں. جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو فقہ شافی پڑھاتے ہیں، پھر آپ ساری کتب کا مطالعہ کرتے ہیں. جب فقہ حنفی کو دیکھتے ہیں یہ قرآن کے بہت قریب ہے، حدیث کے بہت قریب ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک فکر ہے اس کے بہت قریب ہے. جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں فقہ حنفی کے قریب ہوتے جاتے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ فقہ شافی کو چھوڑ کے فقہ حنفی کی طرف آتے ہیں اور ایک بڑا ایک مزیدار ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے کہ فقہ شافی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت حاملہ ہو اور فوت ہو جائے تو اس کو ویسے دفن کر دیا جائے گا، اور فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے عورت حاملہ ہو، اگر بچہ اس میں زندہ ہے اندر پیٹ میں تو اس کو چیرا دیا جائے گا، بچہ نکال کے پھر اس کو دفن کر دیا جائے گا. جیسے ہی یہ واقعہ انہوں نے پڑھا اور پورا ان کو اعتماد آ گیا کہ واقعی اصل میں سمجھ بوجھ یہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے جب ان کی والدہ فوت ہو گئی. پھر ان کی والدہ کو چیرا دے کے امام طحاوی کو نکالا گیا، پھر دوسری عورتوں نے دودھ پلایا اور یہ جوان ہوئے تو کہنے لگے جس فقہ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، جس سوچ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، تو میں اسی کو نہ اپنا لوں جو قرآن کے بھی قریب ہے، حدیث کے بھی قریب ہے. تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ امام طحاوی کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا تھا کہ آپ حنفی ہو جائیں، اور ایسے حنفی ہو گئے. 28 کتابیں لکھی اسی پر کہ فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن کے قریب ہے، فقہ حنفی جو حدیث کے قریب ہے. 28 کتابیں لکھی، احکام القرآن، شرح معنی آثار، مشکل آثار، مزید ایسی کتابیں ہیں لاجواب کتابیں. پھر محدث بھی بنے اور فقیہ بھی بنے. کوئی گن پوائنٹ پر نہیں، کوئی تلوار کے زور پر نہیں، علم اور فراست. انہوں نے دیکھا کہ یہ علم اور فراست کس میں ہے؟ فقہ حنفی میں ہے، اوروں میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کس میں ہے؟ سب سے زیادہ قریب کون سی فقہ ہے قرآن اور حدیث کے؟ وہ فقہ حنفی ہے. انہوں نے دیکھا اور وہ بدل گئے. کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں بدلے، کوئی تلوار کے زور پر نہیں بدلے. اور دوسری مثال یہ کہ اگر فقہ حنفی گن پوائنٹ پہ پھیلی ہوتی تو امام شافعی بھی حنفی ہوتے. اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں 2 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں. آپ کی والدہ امام محمد سے شادی کر لیتی ہیں، امام محمد کے پاس آپ رہتے ہیں، دن رات آپ کے پاس کھانے کھاتے ہیں، آپ کے شاگرد بن جاتے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں. بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ساری کتابیں دے دی تھیں، بیٹا پڑھو ان کو، بیٹا ان کو سمجھو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کو پڑھ کے فقیہ بن گئے. امام محمد نے اگر ان کو کہا ہوتا نا گن پوائنٹ کے کہ تم نے فقہ حنفی اختیار کرنی ہے تو امام شافعی فقہ حنفی ہی میں ہوتے. لیکن آج ان کا ایک اور مذہب ہے، مسلک ہے شافعی. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ گن پوائنٹ کے زور پر اگر فقہ حنفی پھیلائی جاتی تو امام شافعی بھی فقہ حنفی میں ہوتے. کیونکہ امام محمد کے پاس پلے ہیں، بڑے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، ان کے شاگرد ہیں، ان کی کتابوں سے پڑھا ہے، وہاں سے فقہ حاصل کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں پلے ہوں، گھر میں پڑھے ہوں، اگر گن پوائنٹ کی بات ہوتی تو سب سے پہلے گھر والوں کو کہا جاتا کہ یہ کام کرو. جب گھر والوں کو نہیں کہا تو باہر کہاں کہیں گے کہ گن پوائنٹ پہ تم جو ہے فقہ حنفی میں شامل ہو جاؤ. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی المتوفی 663، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166، صفحہ نمبر 166 پڑھ لیں کہ امام محمد نے امام شافعی کی والدہ سے شادی کی اور اپنا تمام مال اور کتابیں امام شافعی کے حوالے کر دیں. تمام مال اور کتابیں بیٹا پڑھو ان کو، مال بھی تمہارے میں دیتا ہوں، تمہاری خدمت بھی کرتا ہوں، تمہاری ضروریات بھی پوری کرتا ہوں.
اور امام محمد کی تصانیف کے مطالعے سے ہی ان میں فقاہت کا ملکہ پیدا ہوا۔ امام محمد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، بڑے فقیہ، اور وہ خود بھی چیف جسٹس رہے ہیں۔ اتنا بڑا عہدہ رکھ کے کہہ رہے بیٹا پڑھو، اگر گن پوائنٹ کی بات ہوتی نا، اتنے بڑے قاضی بھی ہیں، کہتے بیٹا تم اور کچھ نہیں پڑھنا، فقہ حنفی پڑھنی ہے، تو امام شافعی بھی حنفیوں کے بڑے امام ہوتے، فقیہ ہوتے، لیکن ایسی بات نہیں۔ دیکھیے امام محمد کی تصانیف کے مطالعے سے ہی ان میں فقاہت کا ملکہ پیدا ہوا، اور امام محمد کے اسی فیضان سے متاثر ہو کر امام شافعی نے کہا، الخطیب بغدادی کہتے ہیں امام شافعی نے کہا جو شخص فقہ میں نام کمانا چاہتا ہو وہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے، یعنی ان کے شاگردوں سے استفادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استنباط مسائل اور استخراج احکام کی راہیں ان لوگوں پر کشادہ کر دی ہیں، قرآن و حدیث کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی۔ کون؟ امام شافعی کہتے ہیں قسم بخدا مجھے فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد کی کتب کا مطالعہ نہ کرتا، امام محمد کی کتب کا مطالعہ نہ کرتا۔ اور نیز امام شافعی فرماتے ہیں جس شخص کا فقہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، تاریخ بغداد صفحہ نمبر 166 جلد نمبر 2، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا احسان ہے؟ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ اب آپ بتائیں کہ فقہ حنفی گن پوائنٹ پر پھیلی ہوتی، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فقہ حنفی میں ہوتے ہیں، فقہ حنفی کے بڑے امام ہوتے ہیں۔ اگر تلوار کے نوک پر، زور پر یہ فقہ حنفی پھیلائی جاتی تو امام شافعی مسئلے کے امام نہ ہوتے۔ بات سمجھ آ جائے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اتنے مکار کو آپ کیا کہیں گے، اتنے بڑے جھوٹے کو آپ کیا کہیں گے، اتنا بڑا جھوٹ کہ فقہ حنفی تلوار کے نوک پر پھیلی گئی۔ اگر تلوار کے نوک پر پھیلی جاتی، جس گھر میں پلتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ایک امام ہیں، وہ ایک چیف جسٹس ہیں، اس وقت ان پر کوئی زور نہیں کیا اپنے بچے پر، بیٹا پڑھی جاؤ، کتابیں بھی لو، خرچہ بھی تمہیں دیتے ہیں، تمہیں کھلاتے بھی ہیں، تمہیں پلاتے بھی ہیں، لیکن کھلانے والے، پلانے والے، کتابیں دینے والے یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں آنا، کہا بیٹا پڑھی جا، جدھر بھی جا تیری مرضی ہے۔ اگر فقہ حنفی تلوار کی نوک پر پھیلی ہوتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ جائے کمنٹ ضرور کیجیے گا، بات پسند آ جائے لائک ضرور کیجیے گا، اور بتائیے گا اس مکار مرزا کے بارے میں، اور پڑھیے تاریخ، دیکھیے تاریخ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے مروائے نعوذ باللہ امام مالک کو، یا یہ مکار جھوٹ کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم، اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا۔ تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔